سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آخر پی ٹی آئی چاہ کیا رہی ہے؟ ایک بار پھر سڑکوں پر آئے گی؟ کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، دھرنے کا ارادہ ہے، ملک بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کل جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک خاص کیفیت طاری ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر، جس میں مختلف بیانات ہیں، مختلف وضاحتیں ہیں، اس سے نکلنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ جب خان صاحب کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگانا ہو تو آپ علی امین گنڈا پور کو دیکھیں، چونکہ وہ ان کی چوائس تھی پختونخوا کے اندر۔ اور یہ بات آپ نے درست کہی اپنے ابتدائیے میں کہ ان کی بدن بولی کیا کہہ رہی تھی۔ تو علی امین گنڈا پور شروع سے ہی جارحانہ عزائم رکھتے ہیں، احتجاجی تحریک کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اڈیالہ جیل کا قیدی ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ بات ہے کہ انہوں نے باہر آ کے کہا کہ جلسہ جو ہے وہ پشاور سے سوابی میں ہوگا 9 نومبر کو، کہ جگہ کا مقام امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پختونخوا کے اندر ان کی حکومت ہے، ان کے وسائل ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے وہاں سے تو وہ ملک نہیں بند کر سکتے نا، میں اس وہی کے بات بعد کہہ رہا آگے ہوں بھی تو کہ آئیں گے۔ ان کا جگہ کا انتخاب درست ہے، وہاں پر وہ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر سکیں گے، انہوں نے کہا ملک بھر سے لوگوں کو وہاں پر بلا رہے ہیں، لیکن ملک بند کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد کے اندر 26ویں ترمیم پہ بھی اثر انداز ہونا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آخر کسی نہ کسی کال کی وجہ سے وہ ڈی چوک نہ گئے اور وہ پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے۔ دراصل ایک تو وہ اس کیفیت سے نکلنا چاہ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اس صورتحال کے اندر کیا وہ دوبارہ سے اپنی وہ جو احتجاجی کیفیت ہے، احتجاج کی صلاحیت ہے، اسے بروئے کار لانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے احتجاجی جلسے، ایک ہوتا ہے احتجاجی تحریک۔ احتجاجی جلسے پی ٹی آئی کر سکتی ہے، اور انہوں نے کر کے بھی دکھائے ہیں، لیکن جو احتجاجی تحریک کی بات ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کا مطلب وہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ دھرنے کی بات آپ نے نوٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم کفن باندھ کے آئیں گے، ہم حکومت کو گرا کے جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اب اس وقت پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ماضی کے اندر پی ٹی آئی کی، میں نے جیسے کل آپ کو کہا تھا کہ 3 چیزیں تھیں، ایک لیڈرشپ ہے، ایک جارحانہ عزائم ہے، ایک احتجاج کی کیفیت ہے۔ اچھا نہیں، اس احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ حکومت گرانا یا بانی کی رہائی؟ یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا۔ دیکھیں بات یہ کہ وہ ماضی کے اندر بھی کوئی کلیئر نہیں تھی، وہ تو حکومت میں بھی آ کے انہوں نے حکومتی کارکردگی بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ دراصل وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا طاری کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ماضی کے اندر ان کی احتجاجی کمپین، ان کا احتجاجی دھرنا، ان کا لانگ مارچ اس لیے کامیاب رہا کہ ماضی کے اندر ان کے پیچھے کچھ ہوتا تھا، وہ نظر بھی آتا تھا، ہم محسوس بھی کرتے تھے۔ اس وقت دیکھیں بات یہ کہ حکومت کیوں پریشان نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ کوئی کال دیتے ہیں، دراصل یہ 9 مئی کے اثرات سے نکل نہیں پائے۔ 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح پاکستان کی قومی اور فوجی املاک پر حملے کیے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک غیر اعلانیہ ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے پاکستان کی مقتدرہ میں اور پی ٹی آئی میں، اور حکومت اس لیے خوش ہے کہ براہ راست وہ حکومت کو ٹارگٹ کرتے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ ماضی کے اندر انہوں نے سیاسی فورسز کے ساتھ ڈیڈ لاک کی بات بھی کی تھی، پھر خود بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ہم نے بہت ساری تحریکیں دیکھی ہیں، ہمیشہ اپوزیشن حکومت کو ٹارگٹ کرتی ہے، لیکن ایک رابطہ ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں سیاسی تاریخ اٹھا کے، خود نواز شریف صاحب نے، آپ ان کی تحریک اٹھا کے دیکھے، وہ چیلنج کرتے نظر آ رہے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کا ایک کردار تھا، وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ رابطوں میں رہے۔ اور مجھے یاد ہے گجرانوالے کے جلسے میں کہ اسی روز سلمان شہباز کا ایک بیان لیکن اس دفعہ سلمان صاحب کچھ چینجنگ آئی ہے۔ سلمان صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد یہ تاثر ابھرا کہ اب حکومت بہت پر اعتماد ہے، تو ایک کانفیڈنٹ حکومت اس طرح کے احتجاج کو کس طرح سے ٹیکل کرے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ جہاں تک حکومتی حکمت عملی معاشرتی سیاسی تاریخ پہ آپ نظر دوڑائیں تو اپوزیشن جو ہے اس کا احتجاج کا، اس کے لانگ مارچ کا، اس کے دھرنے کی ایک تیاری ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وقت پہ چوٹ لگائی جائے تو وہ کارگر ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ مسلسل ایک احتجاجی کیفیت خود پہ طاری رکھیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ کتنی کالز آئیں، کتنی نتیجہ خیز ہوئیں۔ پارٹی لیڈر نے تو تحریک چلانے کو کہا تھا، لیکن وہ تو اس سارے عمل کا حصہ رہے، 10 میٹنگز میں ان کے لوگ شامل رہے۔ میں نے پہلے بھی اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ اگر تو یہ حکومت پہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں
تو یقیناً حکومت پہ پریشر بڑھ سکتا ہے. لیکن اچھا. حکومت کیوں مطمئن ہے؟ بات یہ کہ میں خود جو حکومتی ذمہ داران ہیں ان سے بات کر رہے ہیں, وہ اس پہ مسکرا دیے. جب میں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب تو پھر دھرنے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ اس پہ مسکرا رہے ہیں. بات یہ کہ ہر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن پہ حکومت پہ پریشر بڑھا سکتی ہے, اور حکومتیں ہمیشہ دباؤ میں بھی آتی ہیں, دفاعی انداز بھی اختیار کرتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے پی ٹی آئی میں صلاحیت ہے کہ حکومت کو پریشرائز کر جی, میں ان کی صلاحیت آپ کو بتا رہا ہوں نا, کہ بات یہ کہ اگر تو یہ حکومت تک معاملہ ہوتا تو شاید وہ دباؤ میں آتے ہیں. حکومت والے تو مطمئن نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی کیفیت پاکستان میں طاری کر رکھی ہے. میں نے پہلے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے یہ اس ماضی میں نہیں ہوئے. ماضی میں اپوزیشن جو ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہوتی تھی. انہوں نے نہ صرف پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سے ڈیڈ لاک کریٹ کیا, اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جو طرز عمل خود اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, جس کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے تھے, ان کے بارے میں جو اختیار کیا, اس لیے حکومت خاموش ہے اور مطمئن ہے کہ یہ لڑائی ان کی بن چکی ہے. اور بات یہ کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر مارچ کر سکے یا لاہور میں. بہرحال خواہشات کے گھوڑے تو وہ دوڑاتے ہیں. آج کی جو ملاقات ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے, اور انہوں نے باہر آ کے وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا بدن بولی, اگر تو بدن بولی ان کی دیکھیں تو بکلاہٹ اور جھنجھلاہٹ ہے. اور ایک یہی شخص ہے جو جا کے خان صاحب سے ان کے دل کی بات کر سکتا ہے, اور خان صاحب بھی ان سے دل کی بات کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی تحریک وہ چلانے کی پوزیشن میں. اب بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو سیاسی طرز عمل ہوتا ہے نا, یہ کارگر ہوتا ہے. ان کے اندر ایسی, مطلب میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی بات کرتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو اگر پارٹی کے اندر کوئی ذمہ دار پوزیشن دی جاتی تو وہ یقیناً راستہ نکال سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا. دیکھیں, خان کی چوائس علی امین گنڈا پوری ہے اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اعلان جو ہے وہ ایک صوبے کا چیف منسٹر کر رہا ہے, تحریک آپ نے پورے پاکستان میں چلا لی ہے, تو بیرسٹر گوہر کہاں میٹر کر رہا ہے, سلمان اکرم راجہ کہاں میٹر کر رہا ہے, حماد اظہر کہاں میٹر کر رہا ہے, اسلم اقبال کہاں میٹر کر رہا ہے, اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں لیڈرشپ کہاں پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو احتجاجی عمل یا احتجاجی روش جو ہے وہ شاید نتیجہ خیز نہ ہو, اور حکومت اس حوالے سے بڑی مطمئن. آپ کو حکومت مطمئن نظر آ رہی ہے؟ صاحب, ہماری فورسز کام کر رہی ہیں اس پر, قربانیاں دے رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اس کے باوجود یہ دہشت گردی کا جن قابو میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں, بڑی جنگ تھی امریکہ کی, لڑی تھی پاکستانی فوج نے, جن قابو کر کے بوتل میں بند کر دیا. لیکن یہ جو مغربی بارڈر ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, وہاں پر فینسنگ بھی لگائی گئی, بڑے سارے اقدامات بھی ہوئے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے, اور بنیادی طور پہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں سہولتکاروں کے ساتھ. ہو نہیں سکتا کہ جی وہ وہاں سے آ رہے ہوں اور یہاں پر. دیکھیں, اس میں جو مین بات ہے کہ آپ کو طالبان انتظامیہ کو انگیج کرنا پڑے گا. جب تک وہاں پر یہ مرکز موجود ہیں, ٹریننگ سینٹر موجود ہیں, اور یہ طالبان انتظامیہ کون ہے, اس کے لیے ہم نے ایک طویل جنگ لڑی ہوئی ہے پاکستان نے. مجھے یاد ہے ٹرمپ صاحب برسکتدار جب آئے تھے پہلے, تو وہ اپنی جو سیکورٹی کی پالیسی اور افغانستان کی پالیسی میں ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے تھے, اور پاکستان ان کا کیس لڑ رہا تھا کہ جناب جب تک یہ برسکتدار نہیں آئیں گے, اور پاکستان کا مفاد یہ تھا کہ اگر وہاں امن نہیں ہوگا تو خطے میں استحکام نہیں ہوگا. اور استحکام کیا آنا تھا کہ وہ اشرف غنی کی یا حامد کرزئی سے ان کی حکومت مختلف نہیں ہے, لہٰذا ان کو انگیج کرنا پڑے گا, ان سے بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ یہی ہے نا, ہم نے تو ثبوت بھی سامنے رکھے, بارہا کہا, لیکن اس کے بعد کوئی سنوائی